فرض ہوگی. اچھا، اس کو دہرانا پڑے گا اس کو. اچھا، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز میں ٹوپی پہننا ضروری ہے یا نہیں. کچھ لوگ ٹوپی پہنتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، ضروری بمانا فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن ہم اس حیثیت سے ضروری ضرور سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہننا ہمارے حضور جائے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے لیے سرکار کی سنت ہی سب کچھ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپی پہنتے تھے اور ٹوپی کے اوپر امامت شریف بھی باندھتے تھے. جی. تو اگر آدمی ٹوپی پہنے اور اس کے ساتھ امامہ بھی پہنے تو یہ بہت اچھا ہے، افضل ہے، ورنہ کم سے کم ٹوپی ضرور پہنے. جی. بہت سے صحابہ کرام نے ٹوپی بھی پہنی ہے، ٹوپی پہن کر کے بھی نماز پڑھی ہے. کچھ لوگ جو ٹوپی نہیں پہنتے، بے ٹوپی پہنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی دلیل ایک حدیث ہے. جی. کہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے سوال کیا، سرکار ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم سب کے دو کپڑے مل جاتے ہیں؟ نہیں ملتے ہیں تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی. مطلب یہ تھا کہ غریبی تھی، کپڑے کی کمی تھی، تو ایک ہی کپڑا کندھے سے اوڑھ کر ان لوگوں نے نماز پڑھ لی، سب کھلا رہ گیا. اب ان کو دلیل مل گئی کہ جب صحابہ نے ننگے سر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ چند صحابہ نے اگر کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی، تو ہزاروں ہزار صحابہ کرام نے تو ٹوپی کے ساتھ بھی پڑھی ہے، امامہ کے ساتھ بھی پڑھی ہے. جی. یہ ہزاروں ہزار صحابہ کرام کی سنت تو کیوں نہیں اپناتے ہو؟ اور خود حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو کیوں نہیں اپناتے ہو؟ کیا وہی غریب صحابہ کی سنت تم کو دکھائی دیتی ہے جو جن کے پاس کپڑے نہیں تھے؟ یہ تن پسندی ہے اور آسانی ہے شریعت میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اسی طرح کی بات ہے تو سنو، ایک حدیث میں اور سنا دیتا ہوں، اس پر بھی عمل کرنا. جی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو صحیح حدیث چاہیے، بالکل صحیح حدیث ہے. جی. کہ جب ان کے کفن کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ لوگ سر سے ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھانکتے تھے تو ادھر سر کھل جاتا تھا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ تو سرکار نے فرمایا سر سے ڈھانک دو، اور جو پیر کھل جاتا ہے تو وہاں اذخر گھاس ڈال دو، اور اس طور پہ ان کو دفن کر دو. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ آخر ایک صحابی کی سنت تو موجود ہے، اور وہ بھی حضور کی اجازت سے ہوا ہے، تو اپنے مردوں کو ایک کپڑا چھوٹا سا دے دیں، سر سے ڈھانک لیں، اور رہ گیا قدم کا مسئلہ تو کہیں سے اس کی گھاس تلاش سے مل جائے، اور وہ نہ ملے تو کہیں سے دوب تو مل ہی جائے گی، اسی کو ڈال دیا کریں. لیکن اس سنت پر نہیں عمل کرتے ہیں وہ. جی. تو پھر بے ٹوپی والی سنت پر کیوں عمل کرتے ہو؟ یہاں غریبی دکھائی دیتی ہے اور وہاں پہ غریبی نہیں دکھائی دیتی ہے. ارے غریبی اور محتاجی کا مسئلہ الگ ہے. حدیثوں کو پڑھو تو حدیثوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو. آدمی غریب ہے، محتاج ہے، تو صرف کپڑا اتنا ہو کہ اس کی شرمگاہ چھپ جائے، اتنا بھی اس کے لیے کافی ہے، نماز پڑھے گا. لیکن تم کو اللہ نے جب نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے، تو اب تم صرف کپڑا سے ایک لنگی پہن کے، تہبند پہن کے نماز پڑھو تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. جی. جن کو نوازا ہے، دولت سے سرفراز کیا ہے، ان کی بات الگ ہے. اللہ کی نعمت کی اظہار بھی تو ہونا چاہیے، اور کرتے بھی ہو، مگر جب نماز کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ٹوپی کا پیسہ نہیں مل پاتا. یہ کون سی بات ہے؟ یہ طریقہ بارگاہ الہی کے ادب کے خلاف ہے. وہ سنت اپنائیے جو ہمارے آقا کی ہے، وہ سنت اپنائیے جو ہزاروں ہزار صحابہ کرام کی ہے. سبحان اللہ. غریبی ہے، محتاجی ہے، ٹوپی نہیں ہے.